السلام علیکم دوستو، تو بالآخر پاکستان کی ٹیم دو شکستوں کے بعد میچ جیتنے میں کامیاب ہو ہی گئی ہے۔ پاکستان کی ٹیم میچ ضرور جیتی ہے، مگر پاکستان ٹیم کے کچھ ایسے مسائل ہیں جو کہ 2021 میں بھی تھے، 22 میں بھی تھے اور آج بھی موجود ہیں، اور پاکستان ٹیم ان مسائل کو حل کرتی نظر نہیں آتی، اور لگتا ایسے ہے کہ ان کا ان مسائل کو حل کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے۔ تو ان کے بارے میں آگے چل کے بات کرتے ہیں، تو اس سے پہلے میچ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اور سری لنکا اور نیپال کے میچ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تو دوستو، پاکستان اور کینیڈا کے درمیان بھی میچ نیو یارک میں ہی کھیلا گیا۔ نیو یارک میں کھیلے گئے اس میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر کینیڈا کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی، تو پاکستانی باؤلرز کی شاندار باؤلنگ کی بدولت کینیڈا کی ٹیم 20 اوور میں صرف 106 رنز ہی بنا سکی۔ پاکستان کی جانب سے محمد عامر اور اماد وسیم نے انتہائی شاندار باؤلنگ کا مظاہرہ کیا۔ اماد وسیم کوئی وکٹ تو نہ لے سکے، مگر بہت ہی اکنامیکل رہے اور انہوں نے 4 اوور میں صرف 18 رنز دی، جبکہ محمد عامر 4 اوور میں 15 رنز دے کر 2 وکٹ لینے میں بھی کامیاب رہے۔ یہ میچ پاکستان کے لیے مرو اور مارو کی سچویشن والا تھا، تو پاکستان کی ٹیم کو ٹورنامنٹ میں رہنے کے لیے اور اپنے رن ریٹ کو بہتر کرنے کے لیے یہ ٹارگٹ جلد سے جلد چیز کرنا چاہیے تھا، مگر پاکستانی بیٹسمینوں نے اپنا روایتی انداز ہی اپنایا۔ اس کے علاوہ دوستو، سری لنکا کی ٹیم ٹیسٹ پلئنگ نیشنز میں پہلی ٹیم بن گئی ہے جو آفیشلی طور پر T20 ورلڈ کپ 2024 سے باہر ہوگی، کیونکہ سری لنکا کا آج نیپال کے ساتھ فلوریڈا میں میچ تھا جو کہ بارش کی نظر ہو گیا اور میچ کا ٹاس بھی نہیں ہو سکا۔ تو دوستو، میں بات کر رہا تھا پاکستان ٹیم کی، کہ پاکستان ٹیم ہمیشہ ہی ایک محدود سوچ کے ساتھ میدان میں اترتی ہے اور اس سوچ سے باہر نکلنے کی بالکل کوشش بھی نہیں کرتی، تو ہمیشہ پاکستان کی ٹیم کا انحصار دعاؤں پر اور اگر مگر پر ہی رہتا ہے۔ افغانستان کی ٹیم کو دیکھیں کہ وہ ایسی کرکٹ کھیلیں اور ایسے رن ریٹ کے ساتھ اپنے دونوں میچز جیتے کہ وہ ان 2 میچز کے ساتھ بھی سپر 8 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر سکتے، لیکن پاکستان نے اپنی وہی محدود سوچ برقرار رکھی اور اس سوچ سے نکلنے کی بالکل کوشش بھی نہیں، کیونکہ پاکستان اگر یہ ٹارگٹ 14 اوور میں، 16 اوور میں یا اس سے کم اوور چیز کر لیتا ہے تو پھر پاکستان کا رن ریٹ بہت زیادہ امپروو ہو جانا، لیکن پاکستانی کھلاڑیوں نے کوشش نہیں کی۔ محمد رضوان صاحب کی وہی سوچ رہی اور وہی رن اپ بال کھیلتے رہے اور اسی طرح 100 کے سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کی۔ اس طرح پاکستان ٹیم 17ویں 18ویں اوور میں ٹارگٹ چیز کرنے میں کامیاب ہے، لیکن پھر بھی پاکستان کی امیدیں زندہ ہیں، مگر یہ امید بر ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اگلا میچ پاکستان کا فلوریڈا میں ہے اور فلوریڈا میں بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے بہت مشکل لگ رہا ہے کہ پاکستان کا آئرلینڈ کے خلاف میچ مکمل ہو پائے اور پاکستان کی ٹیم کوئی بڑے مارجن سے میچ جیت پائے۔ تو میرے خیال میں تو پاکستان ٹیم سپر 8 مرحلے میں جانے کے لیے ڈیزرو ہی نہیں کرتی، اس سے بہتر ہے کہ یہ پہلے مرحلے میں ہی